بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ناول کالی قبر کی پہلی جلد کی قسط نمبر 2 اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی بر وقت آپ کو اطلاع مل سکے۔ سائرہ نے شاداب سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارا نام لکھوائے دیتی ہوں اور کوئی اہم کانہ قدم اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ایسے لوگوں کے لیے زندگی دے دی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ تمہیں یہ آسانی ہے کہ تم تنہا ہو اور کوئی تم سے منسلک نہیں ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، مرزا سلیم بیگ جیسے بھی ہیں لین دین کے کھرے ہیں۔ مجھے باقاعدہ اب بھی تنخواہ ملتی ہے اور میرا کام بڑا اچھا چل جاتا ہے۔ تنخواہ تو خیر میں کہہ نہیں سکتی، اسے پینشن سمجھ لو۔ تو اگر تم بھی پینشن لینا چاہو تو خاموشی اختیار کرو، باقی اخراجات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ عجیب باتیں تھیں سائرہ کی۔ اگر ان باتوں کی گہرائیوں پر غور کر لیا جاتا تو ان میں بڑی تلخی چھپی ہوئی تھی، لیکن سائرہ کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس تلخی کو آسانی سے محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زندگی کے راستے بگڑتے رہے یہاں تک کہ وہ ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی اس پر خوف کا غلبہ تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس پر شدید کرب طاری ہوا۔ اس وقت سائرہ کی ڈیوٹی بھی یہاں نہیں تھی، لیکن بہرحال نرسوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اسے لیبر روم میں پہنچا دیا، جہاں اس نے بہرحال ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اب ننھا سا وجود جو اس کے وجود سے برآمد ہوا تھا، نہ جانے کیسی شکل و صورت ہے اس کی، یہ ساری باتیں تو صرف دوسروں کو ہی معلوم ہو سکتی تھیں۔ پھر سائرہ اس سے ملی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، تم نے اسے دیکھا؟ نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے اپنی بھرپور محبت دو، اس سے بھرپور پیار کرو، کیا سمجھی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے اخراجات کا بل پر اصرار طریقے سے ادا ہو گیا اور پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، لیکن اہل محلہ اب اتنے فراغ دل بھی نہیں تھے کہ اس سے اس بچی کے بارے میں نہ پوچھا جاتا۔ وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سائرہ سے کچھ ایسی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ ہر مسئلے میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ تقدیر نے بہرحال کوئی نہ کوئی سہارا مہیا کر دیا تھا۔ اپنا آبائی مکان بیچ کر اس نے ایک محلے میں چھوٹا سا فلیٹ لے لیا اور وقت گزارنے لگی۔ دل و دماغ پر وحشت کے سائے رقصاں تھے۔ اس کا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ وہ اس معصوم بچی کو دیکھ کر بڑی دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ اس کا مستقبل کیا ہے؟ آخر کیا ہے اس کا مستقبل؟ اور آخر ایک دن وہ پھر وہاں پہنچ گئی جہاں اس کی سیٹ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ البتہ مرزا سلیم بیگ نے اسے دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ آؤ بیٹھو۔ وہ تلخ انداز میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے تلخ نگاہوں سے میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو اپنا کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اگر تم چاہو تو لبنہ کو میرے بارے میں ساری تفصیلات بتا سکتی ہو، لیکن تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لبنہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ ان فضولیات پر یقین نہیں رکھتی۔ زندگی کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہے، وہ اسی کی قائل ہے۔ کیوں لبنہ؟ ارے میں ان سے تمہارا تعارف تو کرانا بھول ہی گیا۔ یہ مس شاداب ہیں۔ مس ہیں، مکمل طور پر مس ہیں، بس ذرا میری دوست رہ چکی ہیں، کچھ اختلافات کی قائل ہیں اور کچھ نصیحتیں وغیرہ بھی جانتی ہیں۔ تمہیں انہوں نے بڑی طنز بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، سوچا ہوگا کہ مجھے بلیک میل کریں گی اور تمہیں بتانا چاہیں گی کہ میں کیسا ہوں۔ اب ایسا کرو کہ تم خود ہی انہیں کچھ بتا دو۔ ہاں مس شاداب، مس لبنہ بھی میرے ساتھ ساحل سمندر کی اس ہٹ میں جا چکی ہیں، لیکن خوش بختی سے انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوں۔ جانتی ہو ان کی تنخواہ کیا ہے؟ 15,000، اور ان 15,000 میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ ان کی محنت، ان کے تعاون کی وجہ سے سنا ہے تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ جی۔ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ فرخندہ بیگ۔ اس نے ایک بھرپور حملہ مرزا بیگ پر کیا۔ خوب، فرخندہ بیگ، ویسے نام کچھ ثقیل سا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ بیگ کا نام کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ جوان ہونے کے بعد کسی فرم میں ملازمت کے لیے پہنچے تو اسے یہ کہنے میں دقت نہ ہو کہ وہ مرزا سلیم بیگ کی بیٹی ہے۔ شاداب نے مسکراتے ہوئے کہا،
اور محسوس کیا کہ اس کی لگائی ہوئی ضرب مرزا سلیم بیگ کو زخمی کر گئی ہے اور وہ الجھ کر رہ گیا تھا، اور پھر وہ اس جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں گھر آ کر اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ فرخندہ کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ مرزا سلیم بیگ اس طرح اس کے پاس آ جائے گا۔ فلیٹ کے دروازے کی بیل بجی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید سائرہ آ گئی ہے۔ سائرہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی۔ دروازہ کھولا تو مرزا سلیم بیگ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے رستہ چھوڑتے ہوئے کہا، آئیے مرزا صاحب۔ اب تو وہ شعر اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ اسے پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کسی جدید دور کے شاعر نے اس سلسلے میں کوئی اچھا شعر کیوں نہیں کہا۔ آپ تشریف لائیے، ذرا دیکھیے کیسی ہے، وہ اچھی لگے گی وہ آپ کو۔ سلیم بیگ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے خود پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور فلیٹ کو دیکھتا ہوا بولا، اچھا فلیٹ ہے، آپ کی بیٹی کی پرورش اس میں بہت اچھی ہوگی۔ بار بار تم ایک ہی لفظ کہے جا رہی ہو سکتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہ ہو۔ تم نے کیا ثبوت رکھا ہے اس کے لیے؟ اس کی کشادہ پیشانی، اس کی کھوئی کھوئی سی آنکھیں، دونوں چیزیں آپ پر گئی ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نہ ماننا چاہیں تو نہ مانیے۔ آپ اطمینان رکھیے کہ میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کروں گی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ بات ختم ہو گئی، پرانی ہو گئی، اب تو نئے انداز میں ہی سوچنا ہوگا۔ خیر دیکھنا تو نہیں ہے فرخندہ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے، آئیے ذرا آرام سے بیٹھیے۔ بہرحال آپ نے مجھے کئی بار آرام سے بیٹھنے کی پیشکش کی ہے، میرا بھی یہی فرض بنتا ہے۔ ڈرامہ مت کرو شاداب، میں ڈرامے پسند نہیں کرتا۔ بڑی اچھی بات ہے، چلیے غیر ڈرامائی انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کو اس فلیٹ کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، جمیل احمد نے پتہ معلوم کر لیا۔ ایسا وفادار مینیجر بھی آپ کو مشکل ہی سے ملے گا۔ اس کی تنخواہ میں ہر نئی سیکٹری کے آنے پر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے بیگ صاحب؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اگر چاہو تو اپنے آپ کو آزما سکتی ہو۔ ہم لوگ اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کوئی ہم پر وار کرے، ہم اس وار کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کے بغیر جینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر تم مجھ پر کوئی دعویٰ کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ مجھے یہ ثابت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ فرخندہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ صاحب حیثیت لوگ اپنا مشیر قانون رکھتے ہیں، اور وہ مشیر کسی طرح جمیل احمد صاحب سے کم نہیں ہوتا۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ بہت مشکل ہے۔ بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کا کیا کروں، کس طرح پرورش کروں اس کی۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ چند روز میں جوان ہو جائے تو اسے آپ جیسے کسی شخص کی فرم میں ملازم کرواؤں، اور ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی جائے اور میرے دل کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ سنو، اگر میں چاہوں تو اس بچی کو اغوا کروا کے کسی گورننس کی تحویل میں بھی رکھ سکتا ہوں۔ میرا مشورہ مانو تو اسے کھونے کی کوشش مت کرو، اس کی پرورش کرو۔ تمہیں اخراجات جیسا کہ میں نے کہا ہے ملتے رہیں گے، اور اس کی پرورش میں بھی تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جس مشکل میں تم نے مجھے ڈال دیا ہے اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں اگر تم خود اس کی دشمن ہو تو دوسری بات ہے۔ اپنی دشمنی جس طرح چاہو نکالو، برباد کر دو اسے۔ ظاہر ہے انسان کسی سے اتنا ہی متعلق رہ سکتا ہے جتنا اس کے لیے ممکن ہو۔ شاداب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بڑی خوش نصیب ہے یہ بچی، کم از کم یہ پیشکش کر کے مرزا صاحب آپ نے یہ تسلیم تو کر لیا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، اور اس کے لیے جو محبت آپ کے دل میں ابھر رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مرزا سلیم بیگ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ست گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس سوچ کا شکار ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا، خیال میں ڈوبا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، میں غیر جذباتی آدمی ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ کسی بھی صورت میں تمہارے کسی جال میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا سمجھ لو کہ انسانی ہمدردی کا عمل تھا۔ اس دنیا میں لا تعداد بچے والدین کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب تمہارا دل جو چاہے کرو اس کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مرزا سلیم بیگ وہاں سے چلا گیا، لیکن بہرحال شاداب کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ماں باپ تو خیر دنیا سے چلے ہی گئے تھے، اپنی زندگی تھی، اور اب اس کے بعد فرخندہ کی زندگی تھی، جسے وہ پیار سے سونو کہتی تھی۔ یہ اس نے پیار کا نام رکھا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔
اور پھر ایک دن اس کے ذہن میں جنون نے سر ابھارا، وہ خوبصورتی سے میک اپ کر کے تیار ہو گئی کہ بازار میں نکلے اور برائی کے راستے کو اپنائے۔ اس نے آئینے میں اپنا حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی اسے اس کی منہ مانگی قیمت کے عوض خریدنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ وہ انسانوں کو راستے سے بھٹکانے کا کام کرنا چاہتی تھی، خصوصاً مرد جو بہرحال اس کے خیال میں یکساں ہی ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی تھی کہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سائرہ اس کے پاس آ گئی۔ سائرہ نے اسے تشویش کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس دوران کئی ملاقاتوں میں سائرہ اس کے بارے میں جان گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاداب شدید ذہنی بحران کا شکار ہے اور بہت مشکل سے وقت گزار رہی ہے۔ اس نے تھوڑی بہت شاداب کی مدد بھی شروع کر رکھی تھی اور شاداب نے بحالت مجبوری اس مدد کو قبول کر لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بہت سو کے احسان اتارنے، شاداب نے جواب دیا۔ یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ بری لگ رہی ہوں، شاداب نے شیلے لہجے میں بولی۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ہاں، بری لگ رہی ہو، اس لیے کہ تمہارا قدرتی حسن اس مصنوعی حسن سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ فضول باتیں کر رہی ہو، میرا قدرتی حسن اس قدر مکروہ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے شفاف چہرے کے پیچھے گناہ کی ایک داستان ہے۔ دیکھو شاداب، پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ زندگی کو لینا ایک مشکل کام ہے، کھو دینا آسان کام، اور ہمیں زندگی کو لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاکھوں گناہ کیے ہوتے ہیں انسان نے زندگی میں، کہیں ایک نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے گریز کیوں کرتی ہو؟ نیکی؟ کیا اب نیکیوں کی گنجائش ہے؟ اچھا فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ کہ کہاں جا رہی تھی؟ کہاں نہ، گناہ کی تلاش میں۔ کوئی مرزا سلیم بیگ ہی مل جائے گا، نیکی بھی ہو جائے گی کہ کم از کم سونو کی پرورش کے لیے کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ اب یہی ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ بالکل نہیں۔ کیا مطلب؟ مرزا سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس کے بعد نہیں، جب تمہیں بتایا تھا۔ ہاں، اسے کیا پڑی ہے کہ وہ دوبارہ تم تک پہنچے، لیکن ڈیئر، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ بنیادی طور پر تم بہت سی ذمہ داریوں کی حامل ہو۔ ذمہ داریاں؟ 100% ذمہ داریاں۔ تم ایک بچی کی ماں ہو، تمہیں اس بچی کو پروان چڑھانا ہے۔ ویسے اس وقت تم واقعی یہ بتاؤ کہ کہاں جا رہی تھی؟ سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے زندگی کے لیے ایک راستہ منتخب کر لیا ہے۔ نہیں، تمہیں وہ راستہ منتخب نہیں کرنا۔ میں نے تمہارے لیے بات کی ہے۔ ڈاکٹر فرہاد، جو ہمارے ہسپتال کے انچارج ہیں، اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ ایک غیر تربیت یافتہ لڑکی کو ہسپتال میں نرس کے لیے ملازمت دے دیں اور اس کے بعد تمہیں نرس کی تربیت دلوا دی جائے۔ یہ بہت بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ لیکن نہیں، کچھ نہیں، بس چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر فرہاد ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جرمنی گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے میں تمہیں ان سے ملوا دوں گی۔ تم اس وقت تک گزارا کرو۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں؟ ہاں بولو۔ سونو کے لیے تم کہیں اور بندوبست کر دو۔ میں بھی تمہیں اس سلسلے میں ایک پیشکش کر سکتی ہوں۔ کیا؟ میری ایک رشتے کی خالہ ہیں۔ اگر ہم سونو کو ان کے ہاں پہنچا دیں اور وہ وہاں پرورش پائے تو کیسا رہے گا؟ خالہ کو تھوڑا بہت معاوضہ دے دیا کریں گے۔ او میری شکل مت دیکھو، میں نے کہا ہے نا کہ تم سے کہ میں تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر دوں گی۔ اس نے پر خیال انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ ایک اور خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے۔ کیا؟ بس اچھا خیر چھوڑو، تم ایک کام تو ضرور کرو۔ کیا؟ بس رہنے دو، وہ بھی تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ سائرہ نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے 100 روپے کے 2 نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا، اب تم ایسا کرو، یہ چند روز کے لیے اپنا خرچہ رکھ لو۔ ویسے بھی تم احتیاط سے اخراجات کرتی ہو، میں تمہیں کچھ اور رقم دوں گی، بس تم انتظار کر لو تھوڑے سے دن، بس تھوڑے سے دن۔ سائرہ نے اسے ایک ایسا گناہ کرنے سے روک دیا جو نہ جانے شاداب کی زندگی میں کیسے کیسے حادثوں کو جنم دیتا۔ اس رات شاداب ساری رات روتی رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا مرزا سلیم بیگ پر۔ وہ جانتی تھی کہ ماں صرف اس لیے دنیا کو چھوڑ گئی تھی کہ اس سے اس کی یہ برائی برداشت نہ ہو سکی تھی، لیکن اس برائی میں اس کا اپنا کیا ہاتھ تھا؟ اس کا جواب تو ماں کے پاس بھی نہ تھا۔ کچھ ایسی دہشت طاری ہوئی اس پر دوسری صبح کہ اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ دوپہر کے بعد اس نے پھر ویسا ہی میک اپ کیا، سونو کو گھر کے کمرے میں بند کر دیا، دودھ وغیرہ پلا دیا تھا
اس نے سونو کو اور اس کے بعد وہ تیار ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد آٹو رکشہ مرزا سلیم بیگ کی فرم کے سامنے رکا اور وہ زرق برق سیڑھی چڑھتی ہوئی مرزا سلیم بیگ کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس وقت جمیل احمد اور سلیم بیگ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ نئی سیکرٹری بھی اپنی میز پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تینوں چونک پڑے۔ مرزا سلیم بیگ کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ جمیل صاحب نے اٹھنے کی کوشش کی تو شاداب نے دروازہ بند کر دیا اور بولی، اگر آپ نے قدم باہر نکالا جمیل احمد صاحب تو یہ پیپر ویٹ مار کر دیوار کے سارے شیشے توڑ دوں گی، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ آپ تشریف رکھیے، اس وقت ہم بڑے اہم مسئلے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہ دفتر ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ڈرامے بازی یہاں تمہارے حق میں کتنی نقصان دہ ہوگی۔ جواب میں وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، مرزا صاحب آپ مجھے کسی الزام میں گرفتار کرا دیں گے، بند کرا دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بچی مر جائے گی بھوک سے بلک بلک کر برے حالات میں۔ میں کہتا ہوں کہ تم چاہتی کیا ہو؟ کچھ نہیں، آپ دیکھیے، مجھے غور سے دیکھیے، میں نے بدن کا کاروبار شروع کر دیا ہے، آپ ہی نے مجھے اس راستے پر لگایا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مرزا صاحب اس کاروبار میں کتنا منافع ہے؟ اس بارے میں تو میں نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا، ورنہ شروع سے ہی اس لائن میں آ جاتی، کم سے کم ڈھنگ کی زندگی تو گزر جاتی، ماں کو اس طرح مرنا تو نہ پڑتا۔ خیر آپ نے ایک فاحشہ کو جنم دیا ہے، آپ کو مبارک، یقینی طور پر یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی اور آپ کو اس کا منافع بھی حاصل ہوگا۔ آنے کے بعد میرا مستقبل بنا دیا ہے آپ نے، اور دیکھیے کیا دلچسپ بات ہے کہ آپ نے کسی کی اولاد کو اس راستے پر لگایا ہے اور آنے والے وقت میں فرخندہ بھی جوان ہوگی۔ میرے بڑھاپے کا سہارا خوبصورت بچی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چہرے کے نقش بھی جھلکتے ہیں۔ جوان ہو کر وہ قیامت ہوگی، قیامت تو ابھی بھی گزر رہی ہے اس دنیا میں۔ اچھا خیر چھوڑیے، آپ سے تو میرے رابطے زیادہ دلچسپ ہو چکے ہیں۔ جمیل احمد صاحب آپ بھی زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، کیا خیال ہے مجھ میں دلچسپی لیں گے؟ معاوضہ نہ ہونے کے برابر میں اپنے آپ کو زیادہ مہنگا بیچنے کی عادی نہیں ہوں۔ سلیم احمد صاحب بڑے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ جی ورنہ آپ کو نقصان دے گی مرزا صاحب، ورنہ کے آگے کچھ رہ نہیں گیا۔ میں تو نکل ہی پڑی ہوں ان راستوں پر، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے بڑے آدمی کی اولاد بھی آخرکار دوسروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھے گی۔ آپ کی مرضی ہے، اگر میں آپ کے لیے قابل قبول نہیں تو نہ صحیح۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان ہر جگہ اپنا مقصد پالے۔ ٹھیک ہے ویسے جمیل احمد صاحب، آپ بے شک عمر رسیدہ ہیں، لیکن مجھے شوقین آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھ سے کبھی اپنا شوق پورا کرنے کا خیال آئے تو میں حاضر ہوں۔ فلیٹ کا پتہ آپ کے علم میں ہے، تشریف لے آئیے کبھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ بڑا لطف آیا تھا اسے بیگ صاحب کے دل پر کچوکے لگاتے ہوئے، لیکن گھر پہنچی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ سونو اس طرح بسور بسور کر روئی تھی جیسے اسے اماں کے سارے غموں کا احساس ہو۔ وہ خود بھی بچی کے ساتھ رو پڑی۔ کیا کروں بتا، اب کیا کروں؟ پتہ نہیں کس کی غلطی ہے، میری، تیرے باپ کی، میری ماں کی، یا میرے باپ کی جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ چل ہوگا کوئی، دیکھا جائے گا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھ سے تعاون کیا کر میری بچی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا تیری۔ جب سائرہ کو ساری باتیں معلوم ہوئی تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہی ہو سکتا ہے کہ مرزا کے دل میں اپنی بچی کے لیے کوئی احساس جاگ اٹھے۔ بھلا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ بچی کو اغوا کرائے اور کہیں کسی کے پاس پرورش کے لیے چھوڑ دے۔ تم سمجھ لو کہ تم اپنی بچی سے محروم ہو جاؤ گی۔ بات واقعی سچ تھی، بڑے لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرانا کوئی مشکل بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو یہ قدم اٹھا بیٹھی ہوں، خالہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یہ کام کرنا تو ہے، تم بس وہیں جا کر اس سے مل لیا کرنا، میرا مطلب ہے سونو سے، دیکھتے ہیں کہ تقدیر نے آگے کیا لکھا ہے۔ سونو کو ان بزرگ اور مہربان خاتون کے پاس پہنچا دیا گیا جنہوں نے کچھ لینے سے بہت گریز کیا تھا، لیکن خود ان کا بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ بہت سے معاملات طے ہو گئے۔ بے شک شاداب کو اپنے فلیٹ میں ہی رہنا تھا، لیکن سونو سے ملنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا گیا تھا۔ سارے معاملات کا ایک طریقہ کار منتخب کر لیا گیا تھا، اور یہی مناسب بھی تھا۔ غرض یہ کہ زندگی کی گاڑی اس طرح آگے بڑھی۔ حسین و جمیل شاداب جب ہسپتال میں اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوئی تو ہسپتال میں انقلاب آ گیا۔
ایسی خوبصورت نرس دوسری کوئی نہیں تھی۔ ڈاکٹر حیات عمر رسیدہ آدمی تھے، لیکن وہ شاداب کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے، اور جب شاداب نے ان سے کہا کہ وہ ایک بچی کی ماں ہے تو ڈاکٹر حیات نے اس طرح آنکھیں پھیر لیں جیسے شاداب سے جان پہچان ہی نہ ہو۔ بہرحال سارے کام چلتے رہے۔ ڈاکٹر حیات کے سر سے شاداب کی محبت کا بھوت اتر گیا۔ باقی اچھے اور شریف لوگ تھے، انہوں نے وہاں شاداب کو عزت کے ساتھ ملازمت کرنے کی اجازت دے دی۔ شاداب کو اپنی بیٹی کا مستقبل بھی عزیز تھا، جو اب 3 سال کی ہو چکی تھی، اور اب شاداب کو اس کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فلیٹ پر تو وہ بہت کم رہا کرتی تھی۔ جب تک خالہ کے پاس رہتی سونو کھیلتی رہتی، لیکن جب وہ تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جانے لگتی تو سونو اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بل بلانے لگتی۔ شاداب کو مجبوراً اسے جھٹک کر نکلنا پڑتا تھا۔ رات کو جب وہ ڈیوٹی سے واپس لوٹتی تو سونو جاگتی ہوئی ملتی، روتے رہنے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ بہرحال شاداب کو ایک سہارا مل گیا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی تھی۔ پھر ایک اور نوجوان اسے ملا، ہسپتال میں مریض کی حیثیت سے آیا تھا۔ جس بیماری کے تحت آیا تھا وہ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ شاداب کا بیمار ہو گیا۔ اچھی شکل و صورت کا خوب روح جوان تھا۔ جب اس نے شاداب سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو شاداب نے اسے بھی غافل رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک 3 سالہ بیٹی کی ماں ہے۔ اس نے اسے اپنے تمام حالات بتائے، اور ناصر اس کے باوجود اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا شاداب، اس لیے کہ تم اس معاملے میں بے گناہ ہو۔ بہرحال ناصر نے اس سے شادی کر لی، اور شادی کے 1 سال کے بعد شاداب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ناصر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، ہم اپنے بیٹے کا نام عامر رکھیں گے، کیا تمہیں یہ نام پسند ہے؟ بہت۔ ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی تھی ناصر، خوفزدہ ہوں کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اب سونو 4 سال کی ہو چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اسکول میں داخل کروا دوں۔ کیا داخلے کے وقت تمام فارم میں اس کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھنا پسند کرو گے؟ ناصر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو شاداب، انسانیت کو ایک حد تک انسانیت کے طور پر استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن شرافت اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ایسے بچے کو نام دینا پسند نہیں کروں گا جو تمہاری ناجائز اولاد ہے۔ ناصر، وہ لڑکی ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ لڑکے تو گزارا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اسے قدم قدم پر باپ کے نام کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو ٹھیک ہے، کیا اس سلسلے میں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مرزا سلیم بیگ سے گفتگو کرو؟ ناصر نے آخری لہجے میں کہا، پھر بولا، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کے تمام اخراجات اٹھا رہا ہوں، اور اگر تم اسے اسکول میں داخل کرانا چاہو تو میں یہ کڑوی گولی بھی نگل لوں گا۔ کیا سمجھی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ادھر اس نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی تھی کہ ناصر سونو سے نفرت کرتا تھا۔ کسی بھی طور وہ ایک لمحے کے لیے سونو کو اپنائیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک کی بات تھی، اور اب سونو کو بھی اس کا احساس ہو چکا تھا۔ اس ننھی سی عمر میں ہی وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی تھی، جس کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتی رہتی۔ چھوٹی سی ذہنیت کی مالک تھی، چنانچہ دن بھر گھر سے باہر کھیلتے رہنا اس کا لہجہ بھی لڑکوں کے ساتھ کھیل کر لڑکوں جیسا ہو گیا تھا۔ آتا ہوں، جاتا ہوں، کرتا ہوں کہتی تھی۔ ناصر باقاعدہ ایک فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ اکثر اس کے دوست گھر پر آتے رہتے تھے۔ 1-2 بار اس نے شاداب کو حکم دیا کہ سونو اس کے دوستوں کے سامنے نہ آنے پائے، کیونکہ وہ باتیں کریں گے کہ اس کی شادی کو اتنا کم عرصہ ہوا ہے، پھر اتنی بڑی لڑکی کا باپ کیسے بن گیا؟ وہ اپنے دوستوں کو حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایسے موقعوں پر شاداب اپنی بیٹی کو مکان کے پچھلے حصے میں بند کر دیتی تھی، جہاں سونو روتی بلبلاتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، ماں، یہ مرزا سلیم بیگ کون ہے؟ شاداب حیران رہ گئی تھی۔ کیا وہ میرے ابو ہیں؟ تم سے یہ بات کس نے کہی؟ تمہارے شوہر نے، سونو نے جواب دیا، اور ماں منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ شاداب نے ناصر سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے پاپا کہے۔ کیا سمجھی؟ اس لیے میں نے اسے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ سونو بہرحال اسی طرح بڑی ہوتی رہی۔ پھر نہ جانے ایک دن کیا ہوا کہ ناصر نے اس کے ایک تھپڑ رسید کیا تو سونو نے اس سے باقاعدہ مقابلہ کیا۔ اس نے ناصر کی قمیض جو آنگن میں پڑی سوکھ رہی تھی اٹھائی اور اسے چولہے پر رکھ دیا۔ نئی قمیض جل کر خاکستر ہو گئی۔
جب اپنے اس نقصان پر ناصر نے سونو کو مارنے کے لیے لکڑی اٹھائی تو سونو نے یہ لکڑی پکڑ لی۔ ناصر اسے نچاتا تو رہا لیکن وہ لکڑی سونو نے نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تم مجھے مار لو عامر کے ڈیڈی، لیکن تم دیکھ لینا کہ ایک دن میرا باپ مجھے آ کر لے جائے گا۔ دیکھ لینا تم جو میں کہتی ہوں ویسا ہی ہوگا۔ اسے اس کے باپ کے پاس چھوڑ دو، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، چھوٹی سی عمر ہے اس کی لیکن کتنا جنون پل رہا ہے اس کی آنکھوں میں۔ مجھے ان آنکھوں کو دیکھ کر نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ بچی ہے ناصر، تھوڑی سی سمجھدار ہوگی تو اسے خود احساس ہو جائے گا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پھر بھول کر بھی اپنے باپ کا نام نہیں لے گی۔ گناہ کی پیداوار ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بار بار مجھے میرے گناہ کا جواب کیوں دیتے ہو؟ میں نے اپنا گناہ تم سے چھپایا تو نہیں، تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں تم سے فضول باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس بچی کو سمجھا لو، کہیں یہ تمہارے مستقبل کی قاتل نہ بن جائے۔ میرا مستقبل تو قتل ہو چکا ہے، اب اور کیا قتل ہوگا؟ شاداب نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ بہرحال اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ مرزا سلیم بیگ نے پلٹ کر بھی ان کی خبر نہیں لی تھی۔ سونو 6 سال کی ہو گئی۔ شاداب اکثر اپنے دوسرے بچوں کی دیکھ بھال اور اپنے شوہر کی خوشنودی میں مصروف رہتی۔ سونو کے لیے بہت کم وقت نکال پاتی۔ ادھر سونو ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر گزرتی جو شاداب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، اور اس کے نتیجے میں وہ اسے بری طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ ایک روز سونو باہر نکل گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس والا اس بچی کے ساتھ واپس آیا اور اس نے شاداب سے کہا، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی، کیا ہوا؟ بڑی اچھی تربیت دی ہے اسے آپ نے۔ یہ ایک دکان پر کھڑی ہوئی سائیکل لے کر بھاگ نکلی تھی۔ اگر لڑکی ذات نہ ہوتی تو وہیں اس کی اتنی پٹائی ہوتی کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے۔ آپ اس کو سنبھالیے، اگر آپ لوگ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تو انہیں پیدا کیوں کرتے ہیں؟ پولیس والا برا بھلا کہہ کر چلا گیا، لیکن شاداب نے سونو کو بری طرح مارا اور اتنا مارا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے سونو کو مزید سزا دینے کے لیے اسے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد وہ کسی کام میں مصروف ہو گئی، لیکن جب وہ رات کو بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹی تو اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ اسے سونو یاد آ گئی۔ وہ بے اختیار اس کمرے کی جانب دوڑی۔ اندر داخل ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ سونو عقبی کھڑکی سے فرار ہو گئی تھی اور اب کمرے میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سونو جس ماحول اور جن حالات میں پلی تھی، انہوں نے اس کے اندر بڑی انوکھی صلاحیتیں بیدار کر دی تھی۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ سمجھدار، کہیں زیادہ چالاک تھی۔ ہر بات کو غور سے سننا، اسے ذہن نشین کرنا، اسے یاد رکھنا، زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ہر چیز سے محتاط رہتی تھی۔ ابتدا میں ایک بار جب شاداب ناصر سے اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس نے سنا کہ اس کا باپ ناصر نہیں بلکہ مرزا سلیم بیگ ہے۔ مرزا سلیم بیگ کے بارے میں اس نے کئی تفصیلی باتیں ماں سے سنی تھیں، سوالات بھی کیے تھے، اور ایسے اوقات میں جب شاداب کے دل میں سونو کے لیے محبت کا دریا موجزن ہوتا تھا۔ شاداب نے کئی بار اسے اس کے منحوس باپ کے بارے میں بتایا جس نے کبھی پلٹ کر اس کی خبر بھی نہ لی تھی۔ شاداب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی ایک فرم ہے اور اس فرم کا نام فلاں ہے۔ شاداب کا خیال تھا کہ 6 سال کی سونو بھلا کیا فرم کا نام یاد رکھے گی اور کیا اپنے باپ کے بارے میں سوچے گی، لیکن سونو کے ذہن میں جو لاوا پک رہا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اسے اپنا غیر محفوظ مستقبل کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ ماں صرف ستیلے باپ کے احکامات پر عمل کرتی تھی، اس کے بچوں کو ہنسی خوشی پروان چڑھا رہی تھی، جبکہ سونو کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ سونو اب اس قدر سمجھدار ہو چکی تھی کہ اب وہ ہر بات کو محسوس کرتی تھی۔ ماں بھی شاید اس سے تنگ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا اکثر اس کی وجہ سے ناصر سے جھگڑا رہتا ہے اور وہ ناصر کی بھی خوشامد کرتی رہتی ہے۔ چلو ناصر جب موجود ہو تب تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ سونو سے گریز کرے اور ناصر کو خوش رکھے، لیکن سونو نے محسوس کیا تھا کہ ناصر نہ بھی موجود ہو تب بھی ماں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اور اس چیز نے سونو کو زیادہ دل برداشتہ کر رکھا تھا۔ اور آج جب وہ حد سے زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی تو اس نے یہی سوچا کہ اب یہاں سے بھاگ جانا ہی اچھا ہے۔ جہاں اس کی کوئی عزت نہیں، جہاں کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، وہاں رہنا کیسے ممکن ہے، اور اس سے فائدہ کیا؟ کھڑکی سے باہر نکل جانا اس کے لیے کوئی مشکل ثابت نہیں ہوا۔
वैसे भी बाहर निकल कर लड़कों के साथ पली बड़ी थी। दरख्तों पर चढ़ना, जामन के पेड़ पर चढ़कर जामन तोड़ना, घर वालों की डांट डिपट से बचकर भाग निकलना, छतों पर दीवारों पर आसानी से चढ़ना और दूसरी दीवार पर कूद जाना उसके लिए अब निहायत आसान काम था और उसे उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी। समझदार इतनी थी कि हरफों से लोगों को मुतासर कर दिया करती थी। बाहर निकलने के बाद उसने फैसला किया कि मिर्जा सलीम बेग को तलाश करे। चुनाचे जब एक बुजुर्ग उसे रास्ते में मिला तो उसने बुजुर्ग की कमीज पकड़कर कहा, मुझे बेग सेंटर पहुंचा दीजिए जनाब, मैं वहीं रहती हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। मगर बेग सेंटर तो बेटे इमारत का नाम है, मैं वहीं की बात कर रही हूँ। मेरे डैडी मिर्जा सलीम बेग हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। बहरहाल शक्लो सूरत माँ जैसी पाई थी, हर चंद के बहुत छोटी सी थी और बहुत मुश्किल हालात में पली बड़ी थी, लेकिन खुदा की कुदरत उस पर मेहरबान थी। एक निगाह देखने वाला उसे दूसरी निगाह देखे बगैर नहीं रहता था। वो शख्स भी मुतासिर हुआ और उसने अपना वक्त ज़ाया करके उसे बेग सेंटर पहुंचाया और उसे मिर्ज़ा सलीम बेग के ऑफिस पहुंचाकर वापस पलटा। सोनू कमरे में दाखिल हो गई। मिर्ज़ा सलीम बेग बैठा हुआ था। एक छोटी सी बच्ची की जो बुरे हाल में थी अपने सामने देखकर दंग रह गया। क्या बात है, क्या तुम भिखारन हो? उसने सवाल किया। लेकिन सोनू अजीब सी निगाहों से अपने बाप को देख रही थी। फिर उसने अपने नन्हे नन्हे सुर्ख होंठ सकोड़ते हुए कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपको भिखारन नजर आती हूँ? मेरी बेटी? क्या मतलब? पापा मेरी माँ का नाम शादाब है। माँ ने हमेशा मुझे यही बताया कि आप मेरे पापा हैं। पापा आप देख लीजिए कि मैंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मेरा नाम सोनू है, मैं आपकी सोनू हूँ पापा। मिर्जा सलीम बेग ने फटी फटी आंखों से उस मासूम सी बच्ची को देखा और अचानक ही उसका कलेजा फड़क उठा। ये बसोरते हुए होंठ, ये बादामी आंखें, ये हसीन रुखसार, ये चमकदार रंग, उस नन्हे से वजूद में शादाब मुस्कुरा रही थी। उसमें कोई शक नहीं कि मिर्जा सलीम बेग ने अपनी आदत बद के तहत शादाब को नुकसान पहुंचा दिया था और उसके बाद उससे रजू नहीं किया था। सामीन कराम, आप सुन रहे थे नॉवेल काली कब्र की जिल्द नंबर 1 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 थी। किस्त नंबर 3 सुनने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आप मेरे चैनल कहानी घर पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।